leave bad company. Don't be with bad company, with bad friends. ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، کافر تھا، مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اور اس کا دوست، اس کا بڑا کول ایسوسیشن تھا، بڑے کول بوائز تھے مکہ کے، پیسے والے اور سٹیٹس والے. اس کا دوست تھا امیہ بن خلف. عقبہ بن ابی معیط نے اپنے گھر ایک ڈنر ارینج کیا، بڑا میسو گرینڈ، جس میں تمام سرداروں اور نوبل لوگوں کو بلایا، اللہ کے نبی کو بھی بلایا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، میں آ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کر لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے یار آئیں تو کر لوں گا میں. وہ کیئرلیس تھا. اللہ کے نبی آئے، اسلام قبول کیا، ڈنر ہوا، کرٹسی میں بھی کر لیا، چلے گئے. اس کا دوست ایول تھا، جس کو ہمارے یہاں سے کال اسٹڈ تھا، پارٹی بوائے تھا. کہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہ تو نے ہمارے دشمن کا دین قبول کیا ہے. یو ول ناٹ بی فرام آر کمپنی. تم اسکول ایسوسیشن میں نہیں ہوگے، تو ہمارا دوست ہی نہیں آج کے بعد، چلا جائے یہاں سے. ہمارے گینگ کے ساتھ تو آج کے بعد نہیں پھرے گا. نہیں سیٹ کہ یار میں نے ویسے کیا ہے، کوئی بری بات تو نہیں کر رہے کہ میں نے کر لی، کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یو ہیو ٹو ریجیکٹ دس میسج اف یو وانٹ ٹو بی آر فرینڈس. اس کا ٹھیک ہے یار، تم لوگ میرے زیادہ قریب ہو، تم لوگ میرے جگری یار ہو، میں کیوں کروں؟ اچھا مجھے کیا کرنا ہے اپنی لائلٹی پروف کرنے کے لیے؟ ہی سیڈ کہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، ہی سیڈ کہ گو ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ استغفر اللہ، ہی سیڈ spit on his face. And this person عقبہ بن ابی معیط did the dirty job. اور جب اس نے یہ برا فیل کیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیات نازل آئیں اور کہا یا رسول اللہ یہ قیامت کے دن یہ بندہ کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول کے راستے کو نہ چھوڑتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس فلاں شخص کو اپنا دوست کبھی نہ بناتا، اور وہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. اینڈ بلینز آف مسلمز ول بی سیئنگ the same statements، کاش میں نبی کے راستے کو نہ چھوڑتا اور میں اپنے دوست کی بات کو نہ مانتا. جنہوں نے کہا تھا یار کیا لائف کو انجوائے کر، کیا تو دینی بن کے بیٹھا ہوا ہے، پارٹی کر، انجوائے کر، دیکھی جائے گی بعد میں. سو اوائڈ بیڈ کمپنی، کیونکہ اللہ نے کہا المرء علی دین من خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ اس کا دوست کیسا ہے. بیکاز یو آر این ایوریج آف 5 people you meet on daily basis. سو واچ آؤٹ کن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کل فیصل آباد میں تھا، وہاں پہ ایک پنجاب میڈیکل کالج ہے ان کا، انہوں نے ایک سوال کیا کہ تو بھائی اگر ہم دین میں آنے کے بعد ہمیں دوست چھوڑ جائیں تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ وہ دوست آپ کے دوست ہی نہیں تھے جو اللہ سے محبت کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیں. اللہ کے دین پہ آنے کے بعد اور مسلمان بننے کے بعد جو آپ کو چھوڑ جائے وہ آپ کا دوست ہی نہیں تھا، وہ شیطان تھا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ an evil friend is worse than snake. snake تو ڈنگ مارے قبر تک پہنچاتا ہے، مگر ایول دوست آپ کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے. سانپ نے آپ کو دنیا سے جدا کیا، ایول دوست نے آپ کو اللہ سے جدا کر دیا. and he carry on and says کہ برا دوست شیطان سے بدتر ہے، کیونکہ شیطان تو صرف کان میں وسوسے دیتا ہے کہ یہ برا کام کرو اور وہ کام کرو. ایک ایول دوست صرف وسوسے نہیں دیتا، آئیڈیاز دیتا ہے، آپ کو پک کرتا ہے، آپ کو گناہ کرواتا ہے، آپ کو ڈراپ کرتا ہے اور 1000 بہانے بتاتا ہے کہ ماں باپ کو کیا بولنا ہے. سو نیور بی ود ایول فرینڈز.